انسانی تاریخ میں کچھ ایسے نایاب افراد پیدا ہوئے جنہوں نے سچے علم کی خاطر عظیم کارنامے سر انجام دیے اور کبھی بھی اپنے کارناموں پر فخر تک نہ کیا۔ پیسہ، عزت، شہرت اور مقام کی تمنا کیے بغیر کچھ افراد نے انسانیت کی فلاح اور اس کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نکولا ٹیسلا ایک ایسے ہی بے لوث، عظیم، قابل اور شاندار انسان تھے کہ آج انہیں دنیا 20ویں صدی کے موجد کی حیثیت سے یاد کرتی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے 1856 کی 9 اور 10 جولائی کی درمیانی رات کو اس وقت کی طاقتور سلطنت آسٹریا اور موجودہ کروشیا میں ایک سربین فیملی میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ جب یہ بچہ پیدا ہو رہا تھا تو اس وقت آسمانی بجلی شدت سے کڑک رہی تھی، گھر میں خوف اور اندھیرے کا راج تھا۔ بچے کی دائی نے پیدائش کے وقت اسے اندھیرے کا بچے کا خطاب دے ڈالا۔ بچے کی ماں نے دائی کو فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ روشنی کا بچہ ہے۔ ماں کی بات درست ثابت ہوئی۔ اس روشنی کے بچے نے آگے چل کر انسانیت کو ایک ایسی ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا کہ تاریخ انسانی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ہمیں روشنی یا بجلی کی موجودہ شکل دکھانے والے اس بچے کا نام نکولا ٹیسلا تھا۔ یہ بچہ آگے چل کر تاریخ کے ان گنے چنے لوگوں میں شمار ہوا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم 20ویں صدی میں داخل ہوئے اور انہی کی وجہ سے ہم بہت سے نئے کام اور بہت سی نئی ٹیکنالوجیز وجود میں آئیں۔ کہتے ہیں کہ ٹیسلا کو بجلی اور اس سے ریلیٹڈ ایجاد کرنے کا شوق اپنی ماں کو دیکھ کر ہوا، جو اکثر اپنے گھریلو کام کاج کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں خود ایجاد کر کے اپنے کاموں کو آسان کرتی رہتی تھی۔ ٹیسلا نے آسٹریا کے بہترین تعلیمی اداروں سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ 1884 میں ٹیسلا امریکہ پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے مشہور موجد تھامس ایڈیسن کی کمپنی میں نوکری کر لی۔ اس ملازمت کے دوران ٹیسلا نے ایڈیسن سے بہت کچھ سیکھا۔ تنخواہ کے معاملے پر ایڈیسن کی وعدہ خلافی سے دل برداشتہ ہو کر ٹیسلا نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد ٹیسلا نے مختلف کمپنیوں میں کام کیا۔ یہ وہ دور تھا جب بجلی یا الیکٹریسٹی کا انقلاب رونما ہو رہا تھا۔ اس دور میں ٹیسلا کی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک اور ایڈیسن کی کمپنی کے درمیان بجلی کے سسٹم اے سی اور ڈی سی کی جنگ چھڑ گئی۔ ٹیسلا کا اے سی سسٹم طویل فاصلے تک ہائی وولٹیج ہائی فریکوینسی کرنٹ پہنچانے کی صلاحیت کی بنا پر کامیاب رہا۔ یہ بات بھی شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1893 میں شکاگو میں ہونے والے ورلڈ کولمبین ایکسپو میں ٹیسلا نے پہلی بار اے سی سسٹم کی افادیت کے بارے میں اتنا شاندار ڈیمونسٹریشن دیا کہ اے سی سسٹم ہی دنیا میں رنج ہوا، اور آج بھی یہی رنج ہے۔ اس زمانے میں جب دنیا میں تیل کی قلت یا کلین انرجی کا تصور کرنا بھی محال تھا، ٹیسلا نے 1895 میں نیا گرہ ابشار پر دنیا کا سب سے پہلا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ لگایا تھا۔ ٹیسلا کا نام الیکٹرک انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ٹیسلا کو آئل کی وجہ سے نہیں بھول سکتا۔ ٹیسلا کو آئل آج بھی ہمارے استعمال میں آنے والے تقریباً سبھی برقی آلات کا ایک بنیادی جز ہے۔ اسی طرح ایکس رے، ریڈار، ریموٹ کنٹرول، وائرلیس کمیونیکیشن، نیون لائٹس، ارتھ یا زمین کی فریکوینسی کی دریافت، لیزر گن ٹیکنالوجیز، جدید الیکٹرک موٹر اور اسی طرح کے بے شمار آلات اور ٹیکنالوجیز کے نظریات نکولا ٹیسلا نے پیش کیے تھے۔ ٹیسلا 8 زبانیں جانتے تھے، جس میں سربین، انگلش، چیک، جرمن، فرینچ، ہنگرین، اٹالین اور لاطینی شامل تھی۔ ان کی یادداشت فوٹوگرافک تھی، یعنی وہ صرف ایک بار دیکھ کر پوری کتاب یاد کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ بنا کوئی ڈرائنگ بنائے صرف اپنے دماغ میں آئیڈیا کی مدد سے مشینیں بنایا کرتے تھے۔ موت کے بعد دنیا نے ایک عرصے تک ٹیسلا کو بھلائے رکھا اور ان کے نام اور کام کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جس کے وہ حقیقی معنوں میں حقدار تھے۔ لیکن پچھلی صدی کے آخر میں ان کے حوالے سے ہونے والی نئی تحقیق کے بعد ان کے نام اور کام کے حوالے سے کم از کم سائنسی دنیا میں آگاہی میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم عوامی سطح پر آج بھی ان کا نام زیادہ نہیں جانا جاتا۔ ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق جاپان میں کچھ سال پہلے آنے والے سونامی اور اس کے نتیجے میں ان کے ایٹمی پاور پلانٹ کو پہنچنے والے نقصانات اور اس حادثے کے ماحول پر پڑنے والے اثرات کے پیش نظر جاپان نے چاند کی سطح پر سولر پینل لگانے کا منصوبہ بنایا ہے۔
منصوبے کے مطابق چاند کی سطح پر لگنے والے ان پینل سے توانائی حاصل کی جائے گی جسے لیزر اور مائکرو ویوز کے ذریعے زمین پر منتقل کیا جائے گا۔ یہ توانائی دنیا بھر کی ضروریات کے لیے کافی ہوگی۔ اس رپورٹ کو جاننے کے بعد دل میں پہلا خیال ٹیسلا کا ہی آتا ہے، جنہوں نے آج سے تقریباً 100 برس پہلے 1900 میں اپنے مشہور زمانہ ٹیسلا ٹاور منصوبے پر کام کا آغاز کیا تھا۔ ان کا یہ منصوبہ دنیا کے لیے ایک سستا اور مسلسل بجلی اور انفارمیشن کی ترسیل کے لیے تھا، جو کہ 17 سال بعد فنڈز کی کمی یا عدم دستیابی کی وجہ سے 1917 میں بند کرنا پڑا۔ فنڈز فراہم کرنے کی ذمہ داری مشہور سرمایہ کار جے پی مورگن نے لی تھی۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ اس منصوبے کی کامیابی کی صورت میں عام انسانوں کو بالکل مفت بجلی ملنے لگے گی، تو انہوں نے اس منصوبے کو مزید فنڈز دینے سے انکار کر دیا۔ ٹیسلا، جو کہ مرتے دم تک کبھی بھی ایک مکان کے مالک نہ بن سکے، وہ اپنی مالی حالات کی وجہ سے اس منصوبے پر تالا ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ ٹیسلا اور ان کے اس منصوبے کے حوالے سے 2008 میں فوربس میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں گوگل کے کو فاؤنڈر لیری پیج کا کہنا ہے، ٹیسلا کی کہانی کی اداس کر دینے والی داستان ہے۔ وہ اپنی کسی بھی چیز کو کمرشلائز نہ کر سکے، وہ اپنی ریسرچ جاری رکھنے کے لیے بھی بمشکل کما پاتے تھے، اور پھر اسی طرح اپنی ساری زندگی ہوٹلوں میں گزارنے والا یہ درویش شخص نیو یارک کے ایک ہوٹل کے کمرے میں 1943 کی جنوری کی 7 تاریخ کو اس دنیا سے چلا گیا۔ ٹیسلا انتہائی قابل موجد اور انجینئر تو تھے ہی، لیکن جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی کہ وہ حقیقی معنوں میں مستقبل دیکھ سکتے تھے، اور ساری زندگی وہ اس مستقبل کی تعمیر میں لگے رہے۔ ٹیسلا تاریخ انسانی میں ایک ایسی شخصیت کے طور پر جانے جائیں گے جنہوں نے حقیقی معنوں میں مستقبل کی تعمیر و ترقی اور اس کی فلاح کے لیے بے لوث ہو کر کام کیا۔ یہ وہ چیز ہے جو ٹیسلا کو ہمیشہ بلند رکھنے کے لیے کافی ہوگی۔ ٹیسلا کرۂ ارض کو ایک پاور ہاؤس بنا کر دنیا کے تمام انسانوں کو ہمیشہ کے لیے مفت بجلی فراہم کرنا چاہتے تھے۔ ٹیسلا کے بارے میں ماہرین اب یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ وہ اپنے وقت سے آگے سوچ رکھنے والا ایک شاندار موجد تھا۔ بجلی اور اس کے استعمال نے آج کی دنیا کے انسانوں کو جس طرح اور جس حوالے سے متاثر کیا ہے، اس میں اہم کردار ٹیسلا کا ہی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے زمانے پر اثر انداز ہوا، بلکہ اس کی ایجادات آج بھی دنیا بھر کے انسانوں کے لیے رحمت بنی ہوئی ہے۔ ٹیسلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے سوتے تھے۔ ان کی زندگی میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ مسلسل 24 گھنٹے تک کام کرتے رہے تھے۔ ٹیسلا نے اپنے لیے جو 2 لیبارٹیاں بنائی ہوئی تھی، ان میں جلنے والے بلب کسی بھی تار کے بغیر چلتے تھے۔ آج جب ہم وائی فائی یا وائرلیس ٹیکنالوجی کا نام سنتے ہیں تو ٹیسلا کا یہ نظریہ سمجھ میں آتا ہے کہ بجلی یا توانائی کے بغیر کسی واسطے کی ترسیل کر کے اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔